ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سب نے بڑی مشکلات دیکھی، سب نے بڑی تکلیفیں دیکھی، لیکن اور لوگوں کا پریشر بھی رہا، اور میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز دی تھی، یا ان کے پاس وہ خاصیت موجود تھی جس کی بدولت وہ شاید بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی جگہ پہ بڑا صبر کا دامن تھام کے رکھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اس چیز پہ مہر لگائی کہ جب آپ کے پاس، آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک الٹیمیٹ ایک چیز ہے نا، اللہ ایک الٹیمیٹ ہے، مطلب اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پاور آپ کے پاس موجود ہے، فرشتے آپ کو کہہ رہے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، سبحان اللہ، وہاں روک لیتے ہیں آپ اپنے آپ کو. واہ، کیا پوائنٹ ہے یہ؟ سبحان اللہ، اس پوائنٹ کو سمجھیں آپ. بہت خوب، آج 4 پیسے ہیں آپ کے پاس، 15 گارڈ ہیں، گاڑیاں ہیں، آپ اس زوم میں چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے تو بڑھ کے کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ. امیجن کریں میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کس پاور کی بات کر رہا ہوں. سو اس چیز پہ اگر جائن صاحب ہم آتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، اس چیز کو میں کہتا ہوں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود، مطلب آپ طاقت کی لمٹ دیکھیں کیا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، طاقت کی لمٹ سوچیں کیا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ ایسے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب کیا کیا ظلم سہے، کیا کیا ظلم سہے. سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. اللہ اکبر. ملتا نہیں کیا کیا دنیا کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. بے شک بے شک. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بے شک. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بے شک. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ اکبر. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اگر کہا جائے، یعنی اگر اس دنیا میں جائیں تو یہ تو ایک بہت لمبی دنیا جو میں نے چھیڑ دی تھی، جو تار میں نے چھیڑ دیے تھے. صرف میں اس کو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمہ اللہ کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اسی بحر پر ایک کلام ہے، کیا ہے وہ؟ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے اگر رعب کی بات کی جائے اور آپ کے دبدبے کی بات کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر لوگوں پر رکھا. یعنی ابھی میں 1 مہینہ جو ہے وہ میں کسی بستی سے دور ہوتا ہوں اور اس بستی کے لوگوں کے دلوں میں میرا رعب قائم کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ میری اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک میمنہ تھا. نبی پاک کا رعب دیکھیے، اور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کروں گا کہ آپ نے نبی پاک کی رحمت للعالمین کے موضوع پر ایک یوں سمجھیے کہ ایک عجیب تار کو چھیڑ دیا ہے کہ وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ چھیڑا انج چھڑیندہ یار، یہ وہ کام کر دیا آپ نے. کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک میمنہ تھا، میمنہ کہتے ہیں بکری کے چھوٹے بچے کو. تو میں جب گھر پہ اکیلی ہوتی تو وہ اچھلتا کودتا پھدکتا سب کچھ کرتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب، ادب، دبدبہ، تعظیم، وقار، ناموس،
کائنات میں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس حدیث کے نتیجے پر صادق آئے، یعنی الفاظ کا جو سمندر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس حدیث کا جو معنی اور مفہوم جب ذہن میں بیٹھتا ہے تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ آپ فرماتی کہ جب نبی پاک گھر میں آستانہ مقدسہ میں تشریف لاتے تو وہ بالکل خاموشی سے بیٹھ جاتا، سبحان اللہ، اور نہ صرف بیٹھتا بلکہ کبھی کبھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پہ نہ ہوتی تو میرے ہوتے ہوئے جب وہ بیٹھتا، فیصل بھائی سنیے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے والے جو اس کیمرے کے پیچھے بھی سن رہے ہیں ان کے مشام جان معطر ہوں گے کہ سیدہ عائشہ فرماتی کہ میرے ہوتے ہوئے جب وہ بیٹھتا تو وہ بیٹھ کر بکری کے بچے کی عادت ہوتی ہے، اور بکرے اور بکری کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی دم کو گائے بگائے زمین پر ایسے پٹکتا رہتا ہے، لیکن وہ فرماتی کہ میں اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی تھی کہ وہ بیٹھ جاتا نبی پاک کے آتے ہوئے، جیسے ہی آپ گھر میں آنے لگتے تو اس کو کہیں سے پتہ لگ جاتا، کہاں سے پتہ لگتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، ابھی نبی پاک گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے اور وہ بیٹھ جاتا، تعظیم اور اس کے نبی پاک کے تشریف لانے کے بعد وہ جو دم بکرا اور بکری کے بچے جو ہلاتے ہیں نا تو وہ اپنی دم کو بھی ہلانا چھوڑ دیتا تھا، دم کو بھی زمین پر گائے بگائے پٹکنا چھوڑ دیتا تھا۔ فیصل بھائی میں پوچھتا ہوں ایسی بادشاہی اس کائنات میں کس کی ہے؟ ایسا روب اور دبدبا اس کائنات میں کس کا ہے کہ جس کی حکومت، جس کی بادشاہی، جس کی شہنشاہی اور جس کی تعظیم اور جس کی ناموس اور جس کا وقار صرف اور صرف اللہ کی ذوی العقول مخلوق ہی نہیں جانتی، بلکہ غیر ذوی العقول یعنی کہ وہ مخلوق جس کو عقل بھی نہیں ہے، وہ مخلوق بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا روب، دبدبا، عزت اور وقار اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ ایک طرف تو یہ منظر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا روب اور دبدبا اور اتنا وقار ہے، اور ایک طرف مولا کائنات مولا حیدر کرار میرے بابا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب اونٹوں کو نہر فرما رہے تھے تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ رہے تھے کہ اپنی تلوار مجھ پر چلائیے، مجھے پہلے شرف بخشیے، اور ایک طرف یہ منظر بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اتنا بڑی بادشاہی اور اتنی بڑی شہنشاہی اور اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جو ہے جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ اے اللہ یہ لوگ نادان ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کی عقلیں اس مقام پر نہیں پہنچ رہی، دنیا میں آتی دعا کر رہے کہ اللہ میں اپنی امت کو تجھ سے مانگتا ہوں، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور جناب حیدر کرار خود ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں اور دیگر وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں لحد مبارک میں اتارا، اس دن بھی مدینے میں قیامت قائم ہوئی کہ جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک لب ہل رہے تھے، ان لبوں کو جب میں نے ان کے نزدیک اپنے کان کیے تو آواز یہی آ رہی تھی کہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصل بھائی کہ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بڑی بادشاہی اور اتنی بڑی شہنشاہی اور اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کافر یہودی چوک میں کھڑا کر کے قرضے کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے، یہ بالکل صحیح روایت پڑھ رہا ہوں میں، قرضے کا وقت پورا ہونے سے پہلے نبی پاک کو آپ کے خاندان کا طعنہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں علماء کہ پوری زندگی میں حیات طیبہ میں نبی پاک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا طعنہ کسی نے نہیں دیا، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ نبی پاک کے خاندان کا طعنہ دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ کا خاندان سب سے عالی خاندان تھا، لیکن اس کے باوجود ایک شخص چوک میں کھڑا کر کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لیے قرضہ لیا کرتے تھے، تو وقت رکھا گیا، وقت مکمل نہیں ہوا تھا، اس نے نبی پاک کو چوک میں کھڑا کر کے کہا کہ اے محمد تم اور تمہارے گھرانے والے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو، قرض لے کر بھول جاتے ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، ایک طرف بادشاہی دیکھی اور دوسری طرف یہ دیکھی، اور یہ بھی نہیں فرما رہے کہ قرض کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو جلدی لوٹا دوں گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وردہ ورنہ ساتھ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑاؤں۔
اس نے آپ کے ساتھ اس طریقے سے بات کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بس یہ آخری بات ہے, صرف مجھے 1 منٹ دے دیجیے, میں اس کو لپیٹ رہا ہوں جلدی جلدی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر جلدی سے آپ نے قرضے کا اہتمام کیا اور کہا کہ عمر جاؤ تم اس کو اپنے ہاتھ سے دو قرضہ. حضرت عمر فاروق جو ہے وہ گئے تو نبی پاک نے جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی کہ یہ کھجورے بھی لے جاؤ, اس کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا. فیصل بھائی, حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کی زبان پر آیا کہ یا رسول اللہ, اس نے اتنی بڑی بات کی, آپ اس کو کھجورے دے رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمر جاؤ تو صحیح. حضرت عمر فاروق گئے تو آپ نے جلال سے غصے سے اس کو دیکھا اور دیکھ کر واپس آنے لگے. اس آدمی نے کہا, اس نے کہا کہ عمر میری مجبوری کو سمجھو. عمر میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو جتنا بیوقوف بنے گا ان کی رحمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. میں اس حد تک جانے کے لیے اس وجہ سے گیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی رحمت کتنی بڑھتی ہے. جاؤ محمد الرسول اللہ کو میری طرف سے پیغام دے دو, لا الہ الا اللہ محمد اللہ اکبر, اللہ اکبر. چھوٹا سا بریک.